باپ جہاں لڑ کے فلم دیکھنے چلا جائے اور گپے مارنے دوستوں کے ساتھ چلا جائے تو بیٹا کدھر جائے گا لڑکے؟ یہ شاؤٹ کرتی ہیں ہماری بہنیں یا ہماری گھر والیاں، وہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کو اتنا غصہ آ رہا ہے، اتنا غصہ ہے، اس دور کی بیماری غصہ ہے۔ جب آپ شاؤٹ کرتی ہیں، چیختی ہیں بچے پہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ بچہ بھی اپنے بہن بھائیوں پہ چیختا ہے۔ آپ صبر کریں، یا پھر اتنے بچے رکھیں جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں، 1-2 ہی کافی ہیں۔ اب بچے 6 ہیں، 8 ہیں، یہ اللہ کے نبی کی امت میں اضافہ ہوگا تو یہ جو کوالٹی خراب ہو رہی ہے اس کا کیا بنے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، جزاکم اللہ خیراً، آپ ایک دین کا علم سیکھنے تشریف لائے ہیں مسجد صفا راولپنڈی میں آج 16 سپتمبر 2023 میں، اور جو اس دورہ کا، اس ورکشاپ کا ٹاپک ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دورہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مسجد صفا راولپنڈی میں 16 سپتمبر 2023 میں، یہ سیلف کنٹرول کے بارے میں ہے، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گیجٹس اور سمارٹ فونز کی جو ایڈکشن ہے اس کے بارے میں۔ وہ تو ہم سب کو ہے، بڑوں کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے، انا کل فی، اس میں سبھی پریشان ہیں، جبکہ ہم اپنے بچوں کو اس سے نجات دینا چاہتے ہیں اور خود اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کو جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو فرسٹ آف آل ایڈریس کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بچوں کا کچھ کر سکیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اگر آخرت کی فکر ہے اور ذکر بھی ہم کرتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی بیسٹ ایگزامپل بن سکے گی ہمارے لیے، ادروائز تو وہ بیسٹ ایگزامپل تو رہے گی لیکن اگر ہماری فکر آخرت نہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا کوئی بھی۔ اس لیے جو بھی ہم سیکھتے ہیں وہ اس کا جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ ہے آخرہ اورینٹیشن، آخرت اورینٹیشن، کہ وہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے عربی میں، سارا کچھ عربی میں ہے، مفہوم الرقابہ اور رقابۃ الایمانیہ الذاتیہ، جو سیلف کنٹرول میں جو فیتھ کا، جو آپ کے ایمان کا جو رول ہے اس کے بارے میں۔ للاطفال فی عصر الاجہزۃ الذکیہ، کہ یہ بچوں میں جو پریشانی پیدا ہو گئی ہے اسمارٹ ڈیوائسز کے بارے میں، اسمارٹ ڈیوائسز کے بارے میں، لیپ ٹاپ ہو یا کوئی گیمز ہوں یا کچھ سافٹ ویئر ہوں یا اسی طرح فون ہوں، یہ تو اب ایک چھوٹی چیز رہ گئی ہے، اس سے آگے باتیں نکل گئی ہیں۔ تو اطفال کا اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ ہماری اگلی جنریشن، نیکسٹ جنریشن متاثر ہو رہی، جبکہ ہم خود بھی اس کا شکار ہیں۔ تو کرنا کیا ہے اس میں جو ہم جن کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ ٹیچرز ہیں، معلمین، معلمات، اور جو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں یا نرسریز ہیں، وہ ہمارے جو ہے نا وہ ٹارگٹ آڈینس ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اچھی تعلیم وہ ہوتی ہے جس میں انسان سیکھ کے سکھا بھی سکے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best amongst you those who learn Quran and teach it۔ سب سے پہلے اچھی طرح سمجھتے ہیں پھر اس کو آگے سکھاتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ اسی طرح یہ ہوتی کیا ہے، یہ سیلف کنٹرول ہے کیا؟ یعنی اس میں ایک ہی چیز ہے کہ بچے میں یا اس کے پیرنٹس میں یہ چیز پیدا کر دینا کہ وہ اپنا خود احتسابی کا عمل کر سکے۔ تو یہ لیکچر دینے سے پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹریننگ لینی پڑتی۔ اسی لیے انٹرنیشنل سطح پہ ٹریننگز ہوتی ہیں، جو ابھی انہوں نے شیرانی صاحب اور ان کے احباب نے یہ تیار کیا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل دورہ ہے، یہ پاکستان میں اس طرح کی مثالیں موجود نہیں ہیں، انہوں نے یہ لانچ کیے ہیں۔ تو یہ کسی کو لیکچر دینے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ پرانا طریقہ ہے کہ ابا کہیں گے تو کوئی مان جائے گا۔ جیسے ہم کسی کی بات کسی کے کہنے سے نہیں مانتے جب تک کہ ہمارے ذہن میں کوئی نہ بٹھائے اور اس کے پروز اینڈ کانز، اس ایجابی اور سلبی پہلو، پازیٹیو اور نیگیٹو بالکل کرسٹل کلیئر نہ کرے اور ہمیں وہ سمجھ نہ آ جائیں، تو اس کے بعد ہمیں اس کا اپنا مفاد نظر نہ آ جائے اور اس کا نقصان واضح نہ ہو جائے، تب تک تو ہم تو کوئی بات نہیں مانتے۔ تو بچوں کا دماغ ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ہمارا دماغ 12% ہے۔ اگر اب 60 کلو کے ہیں تو یہ 12% ہے،
اور بچے کا جو دماغ ہے اس کی ریشو دیکھ لیں، اس کے چھوٹے سے جسم کے اوپر کتنا بڑا ہیڈ فکس ہے، یہ 30% ہے۔ تو جو ہم 2 گھنٹے میں سوچتے ہیں، بچہ وہ 2 منٹ میں سوچ لیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہا، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس دورے میں ایک مقصد کہ مراقبۃ اللہ، جیسے اللہ کا نام الرقیب ہے، اور قرآن میں بھی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتوں کی بھی ایک صفت رقابہ ہے، یعنی سرویلینس۔ جیسے کیمرے ہم لگاتے ہیں تو اس میں صرف ڈر ہوتا ہے، کیمرے جب لگاتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو دیکھا، آپ کی سرویلینس ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے۔ جبکہ دین اسلام میں اللہ کی محبت اس کے خوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس پروگرام میں یہی آپ کو بتانا ہے کہ بچے کو ڈرانے اور دمکانے سے پہلے اس بات میں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے یا اویئر کیا جائے، پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، لارڈ ہے، اور اگر ہم آپ کو دیکھ بھی لیں گے یا نہیں بھی دیکھیں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس ایک دن میں یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم، اپنے بچوں کو حکم دیتے رہو، اذا بلغوا السبع، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ 7 برس کے ہو جائیں تو کتنا حکم دینا ہے؟ 365 دن کو 3 سال ضرب دیں تو 1000 سے زیادہ بنتا ہے، یعنی 1100 مرتبہ آپ بچے کو کہیں گے تو پھر نماز شروع کرے گا۔ 1200 مرتبہ آپ بچے کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ایک بات کہیں گے 1200 مرتبہ ڈیلی 5 ٹائم، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو پھر وہ آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر کبھی وہ نماز پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ اور 7 برس سے لے کر 10 برس تک کبھی وہ 1 نماز پڑھے 2 پڑھے، آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو یہ اسلام نہیں کہتا کہ یکدم سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ یکدم 5 نمازوں کا پابند ہو جائے گا۔ وہ پیچھے جو آپ نے لانگ ٹائم پیشنس کا اظہار کیا ہے، اس کا جو فروٹفل ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ خود کہے گا کہ اب نماز پڑھنی چاہیے، یہ تو ہماری فوڈ کی طرح ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ نے یکدم اس سے کوئی چیز چھینی نہ، آگے یہ بات آئے گی کہ بچے کو یہ کس طرح سے یہ کام کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو بلٹ ان کیا جاتا ہے، کوئی بھی سافٹ ویئر ہے اس کے بننے میں مدت لگتی ہے، اس کے انسٹال ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن جب وہ بنتا ہے تو اس کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم نے ان کے اندر یہ رکھنا ہے کہ آپ کی ایک ذات ہے، آپ نے مرنا بھی ہے۔ بچوں کو بھی بتانا چاہیے موت کے بارے میں۔ صحابہ بتاتے تھے، جیسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کے تھے، اور انہوں نے ایک کھجور صدقے کی اٹھا کے کھا لی۔ صدقے سے مراد جب بھی قرآن میں صدقہ اور حدیث میں آئے اس میں زکوٰۃ ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء، 60 نمبر ہے سورۃ توبہ کی، تو صدقات سے مراد زکوٰۃ ہوتا ہے پہلے۔ تو انہوں نے ایک صدقے کی کھجور کھا لی تھی۔ 4 سال کے بچے کو تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایون کہ 7 سال کے بچے کو، ایون کہ 10 ایئرس کے بچے کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا سوائے نماز چھوڑنے کے۔ تو اس نے کھا لی، تو آپ علیہ السلام نے کہا ان کا منہ کھول کے اپنی انگلی سے، حالانکہ نبی پاک ایسے نہیں کرتے تھے بچوں پہ سختی، وہ نکال کے کرک اس طرح کر کے باہر پھینکی اور کہا اما تدری، یعنی 4 سال کے بچے کو ویلیوز دی جا رہی ہیں، اما تدری انا اہل بیت تحرم علینا الصدقہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ڈونٹ یو نو کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ زیب نہیں دیتی، ہم نہیں کھا سکتے، اللہ نے ہم پہ حرام کی ہے، تو نکال کے باہر پھینک۔ اس کے بعد جو اس پاور کو آپ نے یوز کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ اس وقت تقاضا یہ تھا، بعد میں اس کو سمجھاتے تو وہ چیز اندر چلی جاتی، تو آپ نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نماز میں سختی نہیں کی اور جمعہ پڑھنے میں بچوں میں سختی نہیں کی، اس لیے کہ ان پہ اس وقت فرض نہیں تھی، 4-5 سال کی عمر میں، 7 برس کی عمر میں۔ تو اس کے پھر 3 حصے ہیں، ایک ہے ارلی چائلڈہڈ، وہ آپ آگے آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 3 حصے ہیں۔ ایک ہے ارلی چائلڈہڈ طفولۃ المبکرہ، یہ بعد والا سیشن بتاؤں گا آپ کو، اور ایک ہے مڈل چائلڈہڈ جو بچہ آپ کا جو تھوڑا سا 6 سے 9 سال کا ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دا چائلڈہڈ جو شباب سے پہلے ہے، یوتھ سے پہلے، ٹین ایجر، جب ٹین اس کی شروع ہو جاتی ہے 13 سے 19 تک، 13 سے پہلے وہ چائلڈ ہوتا ہے۔ جب 13 شروع ہو گیا تو وہ پھر یوتھ میں چلا جائے گا، پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ محدثین میں سے ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بچے کے بارے میں نصیحت کریں، تو دس از فوڈ فار تھاٹ فار آور سسٹرز اینڈ آور فیملیز، کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے کے بارے میں کوئی نصیحت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ یہ ارلی چائلڈہڈ پہ
انگریز کتابیں لکھ رہے ہیں. ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا نام ہے ارلی چائلڈہڈ. اس کے پروفیسر ہیں جن کو لاکھوں تنخواہ دی جاتی ہے کہ اس پہ ریسرچ کریں. تو وہ کیا ہے, اس نے کہا بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے کی عمر 2 سال ہے, ابھی دودھ چھڑایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت لیٹ ہو گئی ہو, یہ تو بچے کی پیدائش سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اس لیے کہ ان بچوں کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں, رب ہب لی من الصالحین. اور صالحین کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہر جگہ فٹ ہوں. صالح کہتے ہیں فٹ فار دا جاب, ھذا صالح لہذا العمل, ہی از فٹ فار دس جاب. یعنی ہمارے بچے اگر بھی فٹ ہوں گے کسی جگہ پہ تو تبھی کوئی فروٹفل کام کریں گے. اگر آپ نے کہا نہیں ہماری مسجد میں میرا بچہ میری مسجد میں رہے, تو وہ تو صالح نہیں کیا آپ نے اس کو, وہ تو صرف مسجد تک رہے گا, بازار میں کیا کرے گا جا کے, اور اداروں میں اور الہاد کی جلغار میں اور کافروں میں اور جو لوگ نشہ کر رہے ہیں اور لبرلز میں ادھر کیا کرے گا. تو آپ نے سمجھا صالح, معاشرے میں تو وہ صالح نہیں ہے. رب ہب لی من الصالحین, الف لام داخل ہے. الف لام کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو صلاحیت میں ہو سکتی ہے وہ میرے اسماعیل کو دے دینا. تو یہ کب ہو رہا ہے؟ ان کی پیدائش سے پہلے. اور کئی دعائیں 3000 سال بعد قبول ہوتی ہیں, جیسے نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ ایک بہت بڑا رسول ان میں سے پیدا کر دینا, تو وہ میرا بیٹا ہوگا. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بیج ڈالا جا رہا ہے, آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہم اس کو بیج کو بو رہے ہیں, کبھی کبھی یہ 3000 سال بعد بھی ثمر بار ہوتا ہے. اور ولم اکن بدعائک رب شقیہ, سیدنا زکریا علیہ السلام 100+ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب بھی میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اس میں امام ابن قیم کا ایک قول ذہن میں رکھیں. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی مصیبتیں ہیں کہ سب نیکی کرنے کے باوجود, ٹریننگ دینے کے باوجود, نمازیں پڑھنے کے باوجود اولاد سیدھی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کچھ گناہ انسان کے والدین ایسے ہیں جو محض اولاد کے تنگ کرنے پہ معاف ہوں گے اور کسی طریقے سے معاف نہیں ہو سکتے. نیور گیو اپ. اب کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ میرا بچہ تو برباد ہی ہوگا, اس کو تو کچھ بھی نہیں ملنا. لا تدعوا علی اولادکم, ڈو ناٹ کرس یور ڈسینڈنٹس. اپنے بچوں پہ لعنت مت بھیجو, ان کو بد دعائیں نہ دو, کیونکہ اگر والد بد دعا دے تو وہ تو لازمی لگ جاتی ہے. اور والدہ کی کیوں نہیں لگتی؟ ان کی بھی لگ جاتی ہے, لیکن والدہ ذرا جذباتی زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ کہتا ہے تھوڑا ٹھنڈی ہو جائے جذبات اس کے, لیکن والد کی لگ جاتی ہے. والد کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے اور امی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. خیر یہ ایک چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ فرق کیسے کریں گے خیر اور شر کا. یعنی آپ نے ان کو ڈیوائس سے روکنا, یہ تو لاسٹ پروسیس ہے کہ بھائی بچے اس طرح نہ کرو, زیادہ یوز نہ کرو. پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہم بھی ان کے سامنے یوز نہ کریں. ہم جو لیکچر تو بڑے دیتے ہیں خطبوں میں اور اسکولوں میں کالج میں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, تو لما تقولون ما لا تفعلون. جب ان کے سامنے بیٹھ کے آپ اسلام پھیلا رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ اور پھر سوشل میڈیا پہ, آپ تو اسلام پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم اسلام نہیں پھیلا رہے ہوتے, ہماری ذہنی تفریح مذہبی ہے, ہماری ذہنی تفریح جو ہے وہ ریلیجس ہے, کیونکہ ہم نے شکلیں اس طرح کی رکھی ہوئی ہیں, ہمارے برقعے ہیں, داڑیاں ہیں, ہماری جو کلوز سرکل ہے وہ اس طرح ہے, تو ہماری تفریح بھی ویسی ہے. لبرلز ہیں, ان کی تفریح الگ ہے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اسلامائز کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لیجر کو, اپنی تفریح کو اسلامائز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ موقع نہ ملے تو ہم بے چین ہوتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو میں کرتا ہوں, میرا ایکسپیرینس, سیلف ایکسپیرینس. جب بچوں کے سامنے پیرنٹس یہ یوز کرتے ہیں, ان کے کہنے کا ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا. لما تقولون ما لا تفعلون, why do you command what you cannot give up. جو تم خود نہیں کرتے یا چھوڑ نہیں سکتے اس کی حکم کیوں دیتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ اللہ کی نظر میں بڑی بہت افسوس کی اور بڑی ناراضی کی بات ہے کہ آپ وہ کہتے رہو تو روکتے رہو اور خود اس سے باز نہ ہو. افلا تعقلون, سورہ بقرہ میں ہے کہ خود بھی سمجھ کرو, عقل سے کام لو, یہ اس طرح نہیں چلے گا. اس لیے بچہ کہتا ہے کہ او مائی فادر ڈونٹ ایسک می, مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, جسٹ شو می, مجھے کر کے دکھاؤ. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی نے, ہاجر نے, اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پالا, ٹریننگ دی, اور والد کے بغیر ٹریننگ ہوئی. لیکن جب کئی سالوں بعد ملنے آئے تو انہوں نے اتنی خوبصورت ٹریننگ دی تھی. باپ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اب کوئی کسی کو چھوڑ کے جائے 10 دن 15 دن مہینہ تو وہ بدگمان کرے گی تیرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ چونکہ اللہ کے لیے تھے سب لوگ, ان کا آزمائش ہے. ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں, وہ تو ظلم نہیں کر سکتے. جب چلے گئے تو بیٹے کو پالا امانت سمجھ کر. اگر آپ کا خاوند آپ پہ ناراض ہے یا آپ کی بیوی آپ کو اچھی نہیں لگتی تو بیٹا تو امانت ہے.
بیٹی تو امانت ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بے آب ہو گیا وادی میں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اب میں بچے کو باپ کے بارے میں بدگمان نہیں کروں گی۔ کتنی فیملیز جن کو ہم جانتے ہیں، لوگ ہم سے کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں اور خود ہمارے ذہن میں بھی بڑی باتیں آتی ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے بچے خود ہی سنبھالو، ٹھیک ہے پھر دیکھ لو تم، اب ان کو خود ہی فیس دے دو ان کی۔ جب مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے وقار سے گرتے ہیں نا تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کفا بالمرء شرا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری اس کے گلے میں ہو اور جن کا وہ ذمہ دار ہو ان کے رزق کو بند کر دے۔ کسی مرد کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی پروویژن، رزق، کھانا پینا اس کے ذمہ ہو ان کا وہ بند کر دے۔ غصہ تو تمہیں اپنی بیوی پہ ہے تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ غصہ تو آپ کو خاوند پہ ہے۔ تو بچے امانت ہیں، ان کے بارے میں پوچھا کر۔ ایک حدیث ہے حسن درجے کی جس میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ بیٹے کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی تم نے تربیت کیسی کی تھی۔ اگر اسکولوں کے سپرد کر دیا اور کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے، اور اسی طرح جہاں وہاں پہ اب تو نشے کرنے لگ گئے ہیں لوگ، ٹین ایجر کرنے لگ گئے ہیں۔ اب ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، اکیڈمی میں جا رہا ہے اور پھر ٹیوشن جا رہا ہے، ہمارے سے جان چھوٹے، اور جب کبھی گھر میں آ جائے تو یہ لوگ یہ کارٹون دیکھ لو، جو کہ نرا جھوٹ ہے۔ کارٹون تو دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتے۔ وہ اس سے بھی برا ہے کہ وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھے، اس سے برے کارٹون، کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں دنیا میں۔ فلمیں ڈرامے تو وہ انسانوں میں بنتی ہیں، لیکن وہ جو کارٹون ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو بچے کو جھوٹ کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ فزیکل گیمز کھیلیں، کہ 2 گھنٹے اپنی کمائی کم کر کے ان کو باہر لے جائیں، خود بھی واک کریں اور ان کو ڈرائیو پہ لے جائیں، چاہے شاپنگ پہ لے جائیں، تو کم از کم ڈیوائس سے وہ دور ہوگا۔ اس لیے اس کو یہ بتانا کہ یہ بری چیز ہے، اس سے پہلے یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا اس میں آپ کا نقصان ہے اور آپ کا نقصان ہمارا نقصان ہے، جس میں آپ کو لاس ہوگا اس میں ہمیں لاس ہوگا۔ اسی طرح یہ جو طوفان آ گیا ہے سوشل میڈیا کا، یہ اپنے چھوٹے بچوں کو دینے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے تنکے اور ذرات طوفان کے اندر بہہ جاتے ہیں، یہ اولادیں بھی اس کے اندر بہہ جائیں گی۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ پیرنٹس کو ٹریننگ کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ اسباب ہیں، سورسز ہیں کہ کس طریقے سے ہاؤ وی کین گیٹ ریڈ آف دیز اسمارٹ فونس فرام ایڈکشن۔ ان کو یوز تو کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایڈکشن جو ہے، جو نشہ ہے، جو اس کا جو نشہ ہے، ادمان ہے، ایڈکشن ہے، جو اس کی شدید عادت ہے، اس کو بدلنے کے لیے کچھ انہوں نے طریقے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شعور، کہ پہلے پتہ تو چلے کہ یہ ہے کیا، ہم کیوں اس سے باز رہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تو اس پہ قرآن کی آیتیں بیچتا ہوں، حدیثیں بیچتا ہوں، تو ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے ویڈیو کلپ بنا کے دین کی خدمت کرتا ہوں۔ تو کبھی آپ اس کے بغیر بھی دین کی خدمت کر کے دیکھیں، اگر اس پہ ہی آپ کرتے ہیں تو کبھی اس کے بغیر بھی کر کے دیکھیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا جب کولیپس ہوگا، جب دجال آئے گا تو ٹیکنالوجی کولیپس ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تلوار ہوگی تو تلوار ہی ہوگی، گن نہیں ہوگی، یہ ساری بجلیاں شجلیاں ختم ہو جائیں گی، اٹامک انرجی۔ تو اس وقت آپ پھر دین کا کام کیسے کریں گے؟ اگر ہم ان کے ساتھ اتنا جڑ گئے کہ اپنے گھر میں جانے کے لیے بھی لوکیشن آن کرنی پڑتی ہے، تو ایک دن یہی یہودی جو ہیں یہ سارے سسٹم کو بند کر دیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کدھر جائیں، ہمیں اپنا گھر بھی نہیں ملے گا، اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ کس جگہ پہ جانا ہے، پھر بھی لوکیشن لگا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے برین پہ اعتبار نہیں رہا اور آہستہ آہستہ میموری خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کو یہ بتانا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ کی صفات پہ غور کرنا، اور اللہ علیم ہے۔ علیم کا ترجمہ کیا ہے مسٹر سمیع؟ ہیلو آئی ایم آسکنگ یو، علیم نبی پاک درس میں پوچھ لیتے تھے نا، جاننے والا نہیں۔ علیم کا میری پی ایچ ڈی عربک میں ہے، انشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی عربی کے طالب علم ہیں۔ علیم کا مطلب فعیل، اور اللہ کے نام اکثر اسی وزن پہ ہیں، فعول اور فعیل، یعنی جس میں کوئی چیز بے انتہا ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا ترجمہ کریں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کیا ترجمہ ہے؟ ان اللہ جمیل، اللہ انتہا کا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح علیم ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ اللہ علیم ہے، کہ بے حد علم رکھنے والا، حتیٰ کہ ان سے کہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، سورہ نام، کہ کوئی پتا بھی جو گرتا ہے زمین پر، اب پتے دنیا میں ٹریلین اینڈ ٹریلینز، یعنی خربوں سے بھی زیادہ ہیں، ایمیزون کے جنگل میں اتنے زیادہ ہے، کہ بیٹا ایک پتا بھی گرتا ہے نا اللہ کو پتا ہے، تو جو تم دیکھ رہے ہو نا ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اپنے سے زیادہ اللہ کا شعور ان کو دیں، ہم نے اپنا ڈر زیادہ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ ابا کو بتاتی ہوں
میں اس لیے بہنوں کو مخاطب کروں، میں اپنے آپ کے ابا کو بتاتی ہوں، آپ کے بڑے بھائی کو بتاتی ہوں، ان کا ڈر اتنا چلا جاتا ہے بچے کے اندر کہ جب تک وہ ہوتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط چیزیں بھی نہیں دیکھتا، اور جو ہی ابا بیمار ہوئے یا ملک سے باہر چلے گئے تو پھر وہ سارے کام کر لیتے۔ سکھائے وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، مکتب یعنی اسکول، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ انہوں نے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب یہاں وقفہ ہے، ایک سٹاپ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کئی سال بعد آئے اور دیکھا بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا ہے، بجائے تحفے دینے کے چھری ساتھ، چھری کا ذکر لے کے آ گئے۔ اتنی آزمائشیں کسی باپ نے نہیں دیکھی بھائی جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی۔ کہا کہ بیٹا بار بار مجھے خواب آ رہا ہے، بچے کو کس طریقے سے روکنا ہے، کس طریقے سے آمادہ کرنا ہے، گریجولی، نفسیاتی طور پہ، وربلی نہیں۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار مجھے خواب آ رہا ہے، انی اذبحک کا، یہ مجھے عجیب لگ رہا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں یار۔ تو پہلے ماں نے بتایا تھا کہ تمہارے ابا بہت بڑے نبی ہیں، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، یہ ٹریننگ تو ماں نے دی تھی، ماں کا سارا کام ہے یہ۔ اگر ماں جو ہے وہی کمائی کرنے چلی جائے گی تو بچے کون پالے گا؟ اگرچہ مجبوری ہے اس دور میں، لیکن 2-4 گھنٹے بھی جاب ہو سکتی ہے، 15 گھنٹے کی بجائے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا اپنے بچوں کو ٹائم، تھوڑا خاوند کو، تھوڑا اپنی ذات کو، کوئی اپنے اللہ کے لیے بھی 20 منٹ صبح شام بیٹھنا مصلے پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ذبح کر رہا ہوں، تو بچے کو جو پتہ تھا کہ اللہ ابا جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اماں نے بتایا کہ جو ابا کہیں وہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور نبیوں کے بھی نبی ہیں، جد الانبیاء، ہی از اے گرینڈ پروفٹ۔ تو انہوں نے کہا اچھا یا ابت افعل ما تؤمر، ایک جملے میں ابا سے بھی جلدی جواب دیا، لیکن والد نے پہلے ان کی رائے لی، حالانکہ یہ کام کرنا ہی کرنا تھا مگر اس کے لیے تیار کیا ہے۔ فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری، اس میں 2 لفظ ہیں عربی کے، ایک نظر ہے اور ایک رؤیت ہے۔ رعا اور نظرہ دونوں میں فرق ہے۔ نظر کیا ہے؟ وہ جو ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں، ایسوٹیرک، ظاہری طور پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے بائی نیکڈ آئی، اور رؤیت کیا ہے جو ہم باطن سے، الم تر کیف مد، الم تر الی ربک کیف مد الظل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو وہ رؤیت وہ ہے جو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ علم سے آتی ہے۔ تو ان کے فانظر ماذا تری، تو نے دیکھنا ہے، پھر اپنی رائے پیش کرنی بیٹا، جو تمہیں سمجھ آتی ہے تو وہ کام کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور بچہ مانتا ہی نہ، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے، وہ رہتی زندگی تک کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ سارا ٹائم بچے کا شرک میں گزرا ہے۔ تو نوح علیہ السلام آخری لمحے میں بھی نا امید نہیں ہوئے، انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، بس تم سوار ہو جاؤ، باقی میں سنبھال لوں۔ انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اس بچے کا ذہن خراب تھا، بیڈ کمپنی کی وجہ سے، مشرکین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، باپ سے دور رہنے کی وجہ سے، پیرنٹ سے دور ہم کر رہے ہیں ان کے ذریعے، پیرنٹ سے دور رہنے کی وجہ سے اس بچے کا ذہن خراب تھا، دوسرے بچوں کا ذہن ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے پانی اوپر چڑھ جائے گا تو میں تو یہ جو جودی پہاڑ اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ مجھے بچا لے گا، اتنا شرکی عقیدہ تھا اس بچے کا۔ تو انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اینڈ پہ پریشان ہو کے پھر بھی انہوں نے اللہ کی بات کی نوح علیہ السلام نے، اور کہا کہ بیٹا نہیں، آج کے دن اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، آخری دم تک عقیدے کی دعوت دیتے رہے۔ فحال بینہم الموج، یعنی وہ اتنا دردناک منظر ہے کہ اللہ کسی کو نہ دکھائے کہ باپ جو ہے بیٹے کو اپنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، شفقت کی نگاہ سے، اور سمندر کی لہریں یم وہ چڑھی ہوئی ہیں، اور خود وہ 3 منزلہ شپ تھا، وہ کشتی نہیں تھی، 980 میٹر لمبا شپ اس میں سوار ہے، اور آخری دم تک بچے کریں جمپ مار کے آ جاؤ ہم پکڑ لیں گے۔ اگر خنزیر اور جانور اور بلیاں اور طوطے اور پرندے وہ یہاں آ کے بچ سکتے ہیں تو نبی کا بیٹا کیوں نہیں بچ سکتا؟ تو انہوں نے کہا نا، آج مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو حال بینہم الموج فکان من المغرقین، نبی کے سامنے ایک بڑی موج صرف آئی ہے اور بچے کو غرق کر کے رکھ دیا۔ کیا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں ان کو پانی میں چھوڑ کے کہ غرق ہو جائے ہمارے سامنے؟ اس سے پہلے کہ شرمندگی کا سامنا ہو اسکولوں میں، کالجوں میں، معاشرے میں، ہمیں بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا۔ کون سا ٹائم؟ پرائم ٹائم۔ اس لیے یہ پہلے آیا، میں نے ذرا گفتگو زیادہ کی ہے اس پہ، کہ یہ اللہ کا نام علیم اور سمیع اور جو بصیر اور رقیب، ان پہ آپ کم از کم 4 ہفتے لگائیں،
میں تو کہتا ہوں یہ 1 سال کا دورہ ہے، 1 دن کا نہیں ہے کہ 1 دن میں آپ کو سمیع کے بارے میں چند واقعات بتائیں. ان کو یہ کہو بیٹا وہ حضرت خولہ آئی تھی تو ان کے خاوند نے بڑھاپے میں ان کو کہا جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، میں تو میری ماں لگتی ہے. تو وہاں نبی پاک کے پاس ایسا کیس کبھی آیا ہی نہیں تھا. تو وہ بال بکھرے ہوئے اور پردہ بھی نہ کر سکی، پردہ فرض نہیں تھا اس وقت. سورہ مجادلہ ان کے نام کی ہے بھائی. تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آ کے تو بحث کرنے لگی کہ میں کدھر جاؤں، کہ جب میں جوان تھی تو میرا پیٹ میرے خاوند کے بلڈ کے لیے برتن بنا کہ جہاں بچہ پیدا ہو سکے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میری چھاتی اس کے لیے فوڈ کا ذریعہ بنی، اور میرا جسم میرے میاں کے لیے تھا. جب سب کچھ ہو گیا اور میں بڑھاپے میں آ گئی تو مجھے کہتا تو میری ماں لگتی ہے. تو اب بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا لا اجد شیئا فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، تم جہاں مرضی جاؤ. تو رونے لگ گئی. ایسی اس نے چیخ ماری آسمانوں کو دیکھ کے کہ وہ آسمان کے پردے پھاڑ کے اوپر چلی گئی. اور اس کے بعد ابھی وہ پرے اس نے منہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسینہ آ گیا، وحی طاری ہو گئی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کان لگا کے سن رہی تھی کہ خولہ بات کیا کر رہی نبی پاک کے کان میں، لیکن اللہ نے سن لیا. جب بچے کو آپ نے سٹوری سے جوڑا تو بڑی انٹرسٹنگلی سنے گا. جب آپ حضرت خولہ کی سٹوری سنائیں گے بچے کو تو وہ سٹوری زیادہ غور سے سنیں گے. اینڈ میں ایک میسج ہوگا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ آپ سے بحث کر رہی تھی کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں امت کے، لیکن شکوہ اس کا اللہ سے تھا، نبی سے بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. دیکھیں نا تجادل فی زوجہا، اپنے میاں کے بارے میں بحث کر رہی تھی. اور وہ عورت کا حق ہے کہ میاں کے بارے میں بحث کر لے، اس کی وہ پراپرٹی ہوتا ہے بھائی، وہ اس کی چیز ہوتی ہے جس پہ اس کو فخر ہوتا ہے. اس کے بارے میں وہ کھینچا تانی کر سکتی کہ یہ میری چیز مجھے دی جائے ہر حال میں. وتشتکی الی اللہ، لیکن شکوہ حضرت یعقوب و ایوب کی طرح وہ صرف اللہ. یہ بھی عقیدہ ہے. جب بچے کو عقیدے میں یہ ڈال دیا کہ بیٹا دیکھو جس کے نام کی 28ویں پارے میں سورت موجود ہے اس کو بھی اللہ نے سن لیا تھا، اور اس کو فیور دے کے نبی پاک کو بتایا کہ آپ اس کے خاوند کو 3 سزائیں بتائیں. یہ ایک سزا تمہیں مل کے رہے گی. بیویاں بیوی ہوتی ہیں، ماں ماں ہوتی ہیں، مقدس جذبات کو نہ پلید نہیں کرتے، یہ چیزیں مکس نہیں ہو سکتی. بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام. تو بچے نے جب یہ سٹوری سننی ہے 1 گھنٹہ تو اسی میں لگ جائے گا، کم از کم 1 گھنٹہ تو محفوظ رہے گا نا. اور اگلے دن آپ نے یہ کرنا ہے سٹوری آدھی چھوڑ دینی ہے. وہ کہے گا کہ اگلے دن پھر ہمیں سٹوری. نانیاں دادیاں ہماری آج کے سائنسدانوں سے زیادہ ذہین تھیں جو سٹوری سنایا کرتی تھی. اور یہ نانی تیری مورنی کو چور لے گئے جھوٹی کہانیاں. بھئی کوئی اور کہانی سنا دو. حضرت خولہ کی ہے، حضرت عائشہ کی سٹوری، وہ تو کئی دن چل سکتی ہے کہ ان کے الزام لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سن لیا. اور واقعات ہیں جس میں اللہ نے دیکھ لیا اور جان لیا. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ کی 2 بیویوں کا آپس میں بحث ہوئی ہے اور ہمیں سب پتہ چل گیا کہ آپس میں کیا پلاننگ چل رہی ہے. تو قرآن نے اللہ کے نبی کی عورتوں کا پردہ رکھا، اور ہمیں بھی کسی کا پردہ ہی رکھنا چاہیے. وہ سٹوری نہیں بتائی آپس میں جو ہوئی. آپ اپنے خاوند کو، اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، لیکن ہر بات کی رپورٹ تو نہیں کرنی چاہیے. نبی کے گھر میں یہ اللہ نے کیوں اگزامپل پیش کی کہ بیویاں نبی کی بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پرابلم ہو جائے گی تو بچے متاثر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپس میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کے پرابلم میں کوئی کسی وجہ میں آپ جو ہے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے. نبی پاک کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور یہ نہیں بتایا کہ آپس میں بات کیا ہوئی، کیونکہ میاں بیوی کا پردہ ہوتا ہے. اسی لیے حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ علی کہاں میرا چچا کا بیٹا؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میرے کان بینہ و بینی و بینہ شیء فخرج من البیت، میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پرابلم ہوئی ہے جس میں ہم آپس میں ناراض ہوئے اور وہ گھر سے باہر چلا گیا ہے. تو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ علی گھر سے باہر جا سکتا ہے تو صرف مسجد میں جا سکتا ہے. تو جب باپ اس طرح ہوگا تو بیٹا متاثر. باپ جہاں لڑ کے فلم دیکھنے چلا جائے اور گپے مارنے دوستوں کے ساتھ چلا جائے تو بیٹا کدھر جائے گا لڑکے؟ سوچیں. دوسرا یہ ہے کہ ضبط النفس. یہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. یہ ضبط جو ہے جو بڑوں میں بھی ختم ہو گیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے، ہم اپنے گھروں میں جو دیکھتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ شاؤٹ کرنے کی عادت عورتوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. مرد تو شاؤٹ کر ہی نہیں سکتا، بیچارے کو گھر میں بولنے ہی کوئی نہیں دیتا. اس لیے مدر ٹنگ ہوتی ہے، مادری زبان. فادر کی تو زبان ہی کوئی نہیں ہوتی بیچارے کی. اس لیے جو ہے نا آپ نہیں سکھانی زبان ان کو. یہ شاؤٹ کرتی ہیں ہماری بہنیں یا ہماری گھر والیاں، وہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کو اتنا غصہ آ رہا ہے، اتنا غصہ. اس دور کی بیماری غصہ ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا مٹی سے اور روح نہیں پھونکی تو شیطان دیکھتا تھا کہ یہ اللہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، بڑی چیز ہے کوئی.
وہ اس نے شیطان نے گھٹنے پہ مارا سالڈ ہے، ٹخنے پہ مارا سالڈ ہے، ہیڈ کو ٹک کیا سالڈ ہے، پاؤں جب پیٹ پہ آیا تو اندر سے آواز خالی کی آئی، پیٹ خالی ہے نا، اس نے کہا یہ تھی، کہا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، اللہ کی قسم کھاتا تھا وہ جھوٹا مکار شیطان بھی اللہ کی قسم کھاتا کہ وہ عزتی کا وجلالک، تیری عزت و جلال کی قسم میں اس خالی جگہ کو غصے سے بھر دوں گا۔ تو یہ ہماری بہنوں میں ہو رہا ہے، جب آپ شاؤٹ کرتی ہیں، چیختی ہیں بچے پہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ بچہ بھی اپنے بہن بھائیوں پہ چیختا ہے۔ آپ صبر کریں، یا پھر اتنے بچے رکھیں جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں، 1-2 ہی کافی ہیں۔ اب بچے 6 ہیں، 8 ہیں، یہ اللہ کے نبی کی امت میں اضافہ ہوگا تو یہ جو کوالٹی خراب ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اضافہ تو ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن وہ کوالٹی جو خراب ہو رہی ہے اس کو نہیں پال سکتے تو پھر اتنے پیدا کیوں کرتے؟ آپ کہیں جی یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ بھئی پیدا کرنے میں اللہ نے میاں بیوی کو رکھا ہے سسٹم، انہی کے ذمہ داری ہے۔ 2 سال تو دودھ پلانے کا قرآن میں بھی حکم ہے، اتنا وقفہ تو قرآن میں بھی حکم ہے، 2 سال بچہ دودھ پی۔ اور ایک حدیث سنیں، آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث سن حیران ہوں گے آپ نے فرمایا کہ انسان گھوڑے سے گر کے مر جاتا ہے اس دودھ کی کمی کی وجہ سے جو اس کی ماں نے اور باپ نے اس پہ ظلم کیا۔ ابھی ایک کے دودھ چھڑانے کی عمر ختم نہیں ہوئی تو دوسرا بچہ پیدا۔ آپ مجھ پہ ناراض نہ ہوں، یہ حدیث پڑھ لینا جا کے کہ یہ دودھ کی کمی جو مدر فاسٹر جو وہ اس کو ملک جو فیڈ کراتی ہے، وہ حولین کاملین مکمل آخری لمحے تک 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ جو مدر فیڈ ہے، یہ تو انگریز بھی اس کو مان گیا ہے، اس کے نام کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اس بچے کا جس کو محمد بن قاسم بنانا آپ نے، کتوں اور بلیوں سے نہیں ڈرانا۔ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ دودھ ہی نہیں پورا کرایا آپ نے تو امت میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حولین کاملین کے بغیر۔ اچھا جب دوسرا بیبی پیدا ہوا اس نے آگے پہلے کا حصے کا دودھ پی لیا تو جوان بچے، ہمارے آباء و اجداد کے بچے تھوڑے کیوں ہوتے تھے گاؤں میں؟ اس کی وجہ یہ کہ مائیں جو دادیاں نانی تھی خوب بچے کو فیڈ کراتی تھی، اتنا فیڈ کراتی تھی کہ بڑے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حادثات میں بھی اس کو موت نہیں آتی تھی، بہت بلیڈنگ ہو کے خون نکل کے بھی وہ زندہ بچ جاتا۔ اب اچانک کوئی جا رہا کیلے کے چھلکے سے، حضرات رات 9 بجے جنازہ ہے، آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہ ہو، ہم دفنا دیں گے اس کو۔ تو حدیث ذہن میں رکھیں کہ گھوڑے سے گر کے جوان جواد جو گھڑ سوار ہے، ہارس رائڈر ہے، جو گر کے مر جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو امیونٹی تھی وہ اس کی وجہ سے کم، اس کے پیرنٹس کے قصور کی وجہ سے کہ ایک اور اولاد دنیا میں تشریف لے آئی ماشاءاللہ، اور پہلے کا جو دودھ کا حصہ تھا وہ مار دیا۔ تو جتنے اہل دین ہیں ان کے ہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اب میرے کی نہیں پوچھنا آپ نے، میری بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ بچے کا حق مار رہے ہیں، اس لیے کہ آپ 2 سال اس کو ضرور دودھ پلائیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو سیلف کنٹرول میں یہ ہے کہ بچے کو یہ بتایا جائے کہ بچے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری وجہ سے یہ غلط کام چھوڑ دو، 5 منٹس ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیٹا آپ اچھے ہیں، دیکھو آپ نے جینا ہے، آپ بڑے ہوں گے۔ اب دیکھو حسن کتنے اچھے تھے، حضرت حسین کتنے اچھے تھے، دیکھو ان کے ابا ان کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ سٹوری سنائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا، جب کارٹونوں کی سٹوری سے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح اور الصدیق الصالح، آج کل یہ ہو رہا ہے جو میں نے اپنے بچوں میں دیکھا ہے کہ میں ان کو ہمیشہ دوستوں سے روکتا رہتا ہوں، کیونکہ آئی ایم گیٹنگ فیلڈ ٹو برنگ دیم اپ، ان کو بڑا کرنے میں فیل ہو رہا ہوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ پوری دنیا کو لیکچر دو اور گھر کا پتہ کوئی نہیں۔ اہل دین کے ساتھ تو یہ مصیبت ہو رہی ہے نا کہ وہ قائد ملت اسلامیہ بنے ہوئے ہیں، خطیب بے بدل بنے ہوئے ہیں، اور بیٹا اور بیٹی جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں نماز بھی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ ہم سب کا پرابلم ہے۔ تو یہ ہے، باقی انشاءاللہ نماز کے بعد کہ بچوں کو دوستوں سے روکنے کی بجائے ان کو دوست ڈھونڈ کے دیں، بچوں کو دوست ڈھونڈ کے کیسے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دوستوں کو اس سے نہیں روکا ہے۔ جی سر كمل واحدة استثمار الوقت حتى ايوه كمل واحدة حتى خذ 3 دقائق 3 دقائق طيب اللہ یعطیک اکثر طیب۔ تو وہ پیغمبر اسلام نے عائشہ کا یہ خیال رکھا کہ وہ چھوٹی تھیں، بکری آٹا چھین کے لے جاتی تھی اور وہ آٹا گوندے گوندے سو جاتی تھیں، تو جب کھیلنے کا وقت ہوتا تو آپ ان کی دوستوں کو جو کلوز فرینڈز تھیں ان کو گھر آنے دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز سنت کا حصہ ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کے دوست کو گھر نہیں آنے دیں گے نا تو وہ ان کے گھر چلا جائے گا۔ بچے کا دوست گھر میں آ جائے، میں نے یہ حل سوچا ہے کہ بچے کا دوست یا بچی کی سہیلی گھر میں آ جائے وہ آپ سے ڈرے گی، لیکن آپ کا بچہ اگر ان کے گھر گیا تو وہ نہیں بچے گا۔ یہ ایک منیمم حل ہے، صحیح حل نہیں ہے لیکن مجبوری کا حل۔
وہ کہے گا اچھا ہمارا بچہ آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کا ہمارے گھر میں ہے، تم بڑے حاجی ہو. تو یہ ایک ٹرک ہے، جسٹ بچنے کے لیے ایک ٹرک ہے، کوئی حل نہیں خاص، لیکن ایک ٹرک ضرور ہے کہ بھئی آپ کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں، اس کے جو دوست ملنے ہیں اس کو بسکٹ وغیرہ کوئی چیزیں دے دیں، یہ خرچ کر لیں، اپنے بچے کا اخلاق بچا لیں. کیونکہ ایک دن ہم نے دیکھا ہمارا بچہ دوسرے گھر میں جا کے میچ دیکھ رہا تھا، آج میچ دیکھ رہا ہے، کل فلمیں دیکھے، اور ہم نے تو 20 سال کی عمر کے بعد فلمیں دیکھی تھی نا، الحمدللہ تھوڑی تھوڑی دیکھی ہیں بسوں میں سفر کرتے ہوئے، وہ ویسے فری میں لگی ہوتی تھی. لیکن آپ کا بچہ 10 سال کے بعد ہی دیکھے گا، اور وہ کچھ دیکھے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے. اور ٹپ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رات کی نماز پڑھتے تھے. جو تہجد نہیں پڑھتا اس کا بچہ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے حلف لے لیں. جو تہجد نہیں پڑھتا اس کا بچہ کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے اولاد. اس میں نبی پیدا ہوئے، ولی پیدا ہوئے، فاتح پیدا ہوئے، سپہ سالار اور حافظ اور امام کعبہ پیدا ہوئے. وہ بائی دا وے نہیں پیدا ہوئے، وہ پورے ٹارگٹ سے، ویژن سے پیدا ہوئے. اس میں عبداللہ ابن مسعود رات کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کبھی کبھی میں نماز اس لیے لمبی کر دیتا ہوں، میرا بچہ سامنے سو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے من اجلک یا ولد، اونلی فار سیک یو، تمہاری خاطر ہے میرے بچے، میں سجدے رکوع لمبے کر رہا ہوں. جتنے وقان ابوہما صالحا، کیونکہ سورہ کہف میں ہے کہ ان 2 یتیم بچوں کا والد نیک تھا، میں نیک ہوا تو اللہ تمہیں بھی بچا لے گا. تو انشاءاللہ باقی نماز کے بعد. السلام علیکم.